جب حضرت عباس بی بی سکینہ کے کہنے پر امام حسین اور بی بی زینب سے اجازت لے کر پانی لینے کے لیے نہر فرات کی طرف بڑھے تو تاریخ گواہ ہے ایسا شیر کی طرح حملہ کیا کہ فوج یزید کے سپاہی ہلنے لگے، ہزاروں کے لشکر کو چیر کے رکھ دیا۔ جب حضرت عباس نہر فرات تک پہنچے تو پہلا قدم پانی پر رکھ کر فرماتے ہیں کہ اے پانی تو یہاں مارا مارا پھرتا ہے، کیا تجھے پتہ نہیں حسین کے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں؟ جناب عباس کا یہ روب دے کر پانی تڑپنے لگا اور نہر فرات میں کچھ ایسی ہلچل ہوئی کہ پانی اپنے قد سے اونچا ہونے لگا اور خیمے حسینی کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنے میں جناب عباس کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے، اے عباس، اس پانی کو حکم نہ دے کہ وہ حسین کے خیموں کی طرف بڑھے، کیونکہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اللہ کی تمام نعمتیں اللہ کے محبوب کے گھر سے دور رکھی جائے تاکہ وہ ہر مصیبت اور سختی سہنے کے باوجود اللہ کا دین بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ حضرت عباس، اے عباس، یہ شجاعت کا امتحان نہیں، صبر کا امتحان ہے۔ حضرت عباس اپنے بابا حضرت علی کے لہجے کو جیسے ہی محسوس کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے میرے بابا، میں تو اپنے آقا کے بچوں کے لیے پانی لینے آیا ہوں۔ پھر آواز آتی ہے، عباس، جو تو پانی مشک میں بھر رہا ہے، یہ پانی رسول کے بچوں کی پیاس نہیں بجھا پائے گا۔ جیسے ہی تم واپس پلٹو گے تمہیں شہید کر دیا جائے گا، اس پانی کو زمین پر بہا دیا جائے گا اور آل نبی تیرے علم کو گرتے ہوئے رونے لگ جائیں گے۔ جب یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچی تو اس وقت آپ پانی کو مشک میں لے رہے تھے، آپ کے دونوں ہاتھ نہر فرات میں تھے۔ آپ نے اس وقت دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، میری آقا زادی سکینہ سے پہلے ان ہاتھوں کو پانی لگائے۔ جب میری آقا زادی سکینہ اور میرے آقا میرے لاش کو دیکھیں تو یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو۔ یہ منظر وہ گھوڑا سب دیکھ رہا تھا جس پر آپ سوار ہو کر آئے تھے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میرے گھوڑے، تو بھی 3 دن تک پیاسا ہے، پانی پی لے۔ گھوڑا رو کے کہنے لگا، آپ نہر پہ آئے تو آپ نے پانی کی 1 بوند تک نہ پی۔ آپ میرے آقا ہیں، آپ سے پہلے میں پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ پہلے آپ پانی پیئے، پھر اس کے بعد میں پیوں گا۔ بس گھوڑے نے جیسے یہ کہا، جناب عباس نے بی بی سکینہ کے خیمے کی طرف منہ کیا اور فرمایا، اے میرے گھوڑے، جب تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پی تو میرا آقا حسین 3 دن تک پیاسا ہے، ان کے بچے پیاسے ہیں، میں ان کے بغیر کیسے پانی پیوں؟ بس جناب عباس مشک کو لے کر جیسے ہی خیمے کی طرف بڑھتے ہیں تو فوج یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، چاہے حسین کے خیموں تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ چاروں طرف سے حضرت عباس پر حملہ کیا گیا اور ایک ظالم درخت کے پیچھے چھپ کر بازو پر وار کرتا ہے۔ جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو جاتا ہے، آپ مشک کو سنبھال کر دوسرے بازو میں تھام لیتے ہیں اور تیز تیز خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب آپ کا دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے، آپ مشک کو اپنے منہ میں دبا لیتے ہیں اور تیز تیز خیموں کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ لشکر نے تیروں کی بارش کر دی۔ ایک تیر جناب عباس کی آنکھ پر لگ گیا، ایک تیر جناب عباس کے جسم پر لگے اور اتنے تیر جناب عباس کے جسم پر لگے اور ایک تیر جناب عباس کی مشک پر لگا، مشک کا پانی بہنے لگا۔ جناب عباس نے جب بہتے ہوئے پانی کو دیکھا تو دور سے بی بی سکینہ اور امام حسین کو سلام کیا۔ اتنے میں ایک ظالم جناب عباس کے سر پر آ کر وار کرتا ہے، آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کی سرزمین پر جناب عباس سے بڑا قد کسی کا نہیں تھا، مگر عباس کی قبر مبارک اس قد سے چھوٹی ہے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ اے نواسہ رسول، جناب عباس کا قد تو بڑا تھا مگر ان کی قبر مبارک اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ امام جعفر نے اپنے سر سے امامہ اتار کر چیخ کے اور رو رو کے کہتے ہیں کہ جب میرا عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا تو چاروں طرف سے فوج یزید ایسا حملہ کرتی ہیں کہ جناب عباس کا پورا جسم سے جدا کر دیتی ہے۔ امام حسین جب جناب عباس کی لاش تک پہنچتے ہیں تو ان کی لاش ثابت نہیں ہوتی، کہیں سے جناب عباس کے بازو چنتے ہیں تو کہیں سے جسم کے دوسرے حصے چنتے ہیں اور جناب عباس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک آنکھ میں تیر ہوتا ہے اور پورا چہرہ اور جسم خون سے رنگین ہوتا ہے۔
رنگین ہوتا ہے۔ اور امام حسین یہ سب دیکھ کر زوروں کے تار رونے لگے ہوتے ہیں۔ سلام یا غازی عباس علمدار، سلام یا غازی عباس